بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی ہلچل ہر گزرتے سیکنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ کل رات لاہور میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش، یا وہ پولیس کا جو فلیگ مارچ تھا وہ نیشنل نیوز رہا پوری رات، لیکن خیر وہ تو رات گزر گئی۔ آج رات پھر خیر کچھ ہیں خبریں، اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پھر اس طرح کی کوشش یا فلیگ مارچ یا اس طرح کا کوئی ڈراؤ دھمکاؤ کی کوشش آج پھر کی جائے گی۔ لیکن کچھ زیادہ امپورٹنٹ خبریں ہیں، وہ میں آپ تک شیئر کر دوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کیا تھا؟ خطاب اس قوم کی بدقسمتی کا نوحہ تھا۔ میں تو اس کے لیے صرف یہ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان جس پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں وہ اس قوم کی بدقسمتی کا نوحہ لگتی ہے مجھے، کیونکہ حقیقت ہے، اینڈ وی کین ناٹ ہیلپ دیٹ۔ ہم کچھ کر نہیں پا رہے اس حقیقت کو فکس کرنے کے لیے، ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے یہ قوم کچھ کر نہیں پا رہی۔ آج کے خطاب میں سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ فائنلی جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا، تاریخ دے دی گئی ہے، دن دے دیا گیا، شہر دے دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جی بدھ سے ہم لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ یہ تو ہے مین خبر جو آپ سب نے بھی شاید سن لی ہوگی یا آپ لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں تھوڑا سا وہ آپ کو دے دوں، جو آف دا ریکڈ چیزیں تھیں جو کافی دنوں سے چل رہی تھیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، زمان پاک کے اندر جب ہزاروں لوگ روز آتے جاتے تھے، فیملیز ڈیلی جو آتی جاتی تھیں اینڈ ایوری تھنگ، تو وہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ چند خواتین تھیں جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس کیمپ کے اوپر۔ اس کیمپ کے اندر جیل بھرو تحریک کے جو والنٹیئرز تھے ان کے شناختی کارڈ، ان کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کیا جاتا تھا۔ اور میری آخری دفعہ جب میں نے وہ لسٹیں تھیں، رجسٹرڈ لسٹیں بنتی تھیں اس کی، اور وہ جب میں نے لاسٹ ٹائم لسٹیں دیکھی ہیں تو چند ہزار رجسٹریشنز ہو چکی تھیں۔ پھر سے میں آپ کو عرض کر دوں، ذرا مزید آسان کر کے بتا دوں کہ لاہور کے اندر جو لوگ آتے تھے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر زمان پاک ڈیلی، وہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا تھا بالکل انٹرنس کے ساتھ لیفٹ سائڈ کے اوپر۔ وہاں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، شفٹوں میں 2 خواتین بیٹھی ہوتی تھیں، وہ رجسٹریشن کر رہی ہوتی تھی جیل بھرو تحریک کی۔ میں نے وہ لسٹیں خود چیک کی ہیں، ایک ٹیلی ویژن کے شو میں اپنے چلائی بھی تھیں وہ لسٹ، ان خواتین سے بات کر کے وہ لسٹیں دکھائی بھی تھی۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چند ہزار لوگ رجسٹر کر چکے تھے جیل بھرو تحریک کے لیے، تحریک انصاف کی، کہ جب بھی جیل بھرنی پڑی، جب بھی عمران خان صاحب کال دیں گے تو ہم سب سے پہلے جیل میں جانا چاہیں گے۔ شناختی کارڈ، ٹیلی فون نمبر، ڈیٹیلز جو ہیں لوگوں نے اپنی دی ہوئی تھی، اور وہ صرف لاہور کے لوگ زیادہ تھے، کیونکہ باقیوں کو کہا گیا تھا اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ضلع کی جو لیڈرشپ ہے آپ لوگ وہاں پر رجسٹریشن کروائیں۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ہر ضلع کے اندر تحریک انصاف نے وہ لسٹیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں کا نمبر ہے۔ اور اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہزاروں کا نمبر جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز کا، جنہوں نے رجسٹریشن اس کے اوپر کروا رکھی ہے ہر ضلع کے اندر، ان کو اب کہاں پر بند کریں گے؟ وہ کل رات کو ایک بڑی خوبصورت بات کی کسی نے، کہ اسی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنے بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جیل میں جب کسی زمانے کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلانا بندہ جیل میں چلا گیا، یا کسی جرم یا کسی سیاسی ایون جیل بھی جو ہوتی تھی تو ایک شرمندگی کا باعث ہوتی تھی۔ آج سے 5 7 سال 10 سال 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کے دور اقتدار کے بعد، نکالے جانے کے بعد، اس سیاسی کیمپین کے اندر اب جیل جانا جو ہے یہ باعث فخر بن گیا ہے۔ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بوسیدہ نظام کی رٹ کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے وہ کسی قسم کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی تیاری کا ایک ایسپیکٹ یا ایک رخ یہ ہے کہ آپ جیل بھی جاتے ہیں تو جو کبھی بدنامی کا باعث تھا آج وہ فخر کا باعث ہے۔ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، عاظم سواتی صاحب، گل صاحب، عمران ریاض خان صاحب، یہ تمام لوگ جو آواز اٹھانے پہ، سوال اٹھانے پہ، نظام کو چیلنج کرنے پہ جیل میں گئے تھے، یہ ہیرو بن کر آئے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ، لکھ لیجئے میری بات، وہ تمام لوگ جو عمران خان کی جیل بھرو تحریک میں جیلیں بھریں گے یا جیلوں میں جا کر گرفتاریاں دیں گے، وہ ہیروز بن جائیں گے، اور وہ اس مہم کا پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اس باب کے اندر کہ یار جب پاکستان بدل رہا تھا، جب پاکستان کے اندر
اسٹیٹس کو، اسٹیبلشمنٹ، وہ تمام غیر جمہوری طاقتوں کو ایک لیڈر نے للکارا تھا تو یہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تحریک انصاف کے ورکرز کتنے جیل بھریں گے کتنے نہیں بھریں گے، لیکن جو بھریں گے ان کو تاریخ ضرور یاد رکھے گی. خیر یہ تو تھی جیل بھرو تحریک کی تھوڑی سی تفصیل. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں جو تھوڑی بہت میرے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے. جیل بھرو تحریک ناظرین 2 دفعہ پہلے اس کی کوشش کی گئی. ایک دفعہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کی گئی، وہ کامیاب جیل بھرو تحریک کہتے ہیں کہ اس میں کافی لوگ تھے جنہوں نے جیلیں بھری تھیں. اور ایک جیل بھرو تحریک ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی. ڈکٹیٹرشپ تھی اور ڈکٹیٹرشپ کے اندر آپ کو پتہ ہے سانس لینا ویسے ہی محال ہوتا ہے، تو وہ جیل بھرو تحریک کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی. لیکن 2023 فیبروری کی جیل بھرو تحریک عمران خان کی، آج لکھ لیجئے میری بات، اٹ وڈ بی اے ہیوج سکسیس. علامتی ہوتی ہے، اس میں آپ جیلیں نہیں بھر سکتے اس طرح کہ آپ پورے پاکستان کو سب جیل کے جیل قرار نہیں دے سکتے. ایک جیل میں کتنی کیپیسٹی ہوگی، کتنے لوگوں کو آپ اٹھا لیں گے. لیکن جو نمبر ہے جو میں نے لسٹیں دیکھی ہوئی ہیں آپ واقعی میں پریشان ہو جائیں گے، آپ کو واقعی میں لگے گا کہ لوگ کس قدر بہادر ہو گئے. رات ہی کو میں ایک پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، شو کی ریکارڈنگ میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو صبح 5 بجے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے گھر کے باہر موجود تھیں، ایک خاتون مڈل ایجڈ وومن. تو صبح 5 بجے جب وہ موجود تھیں تو وہاں گندے سے کپ میں چائے پی رہی تھیں. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اس سارے معاملے کا آپ کو برگر پارٹی سے ایک رگڑا کھائی ہوئی سیاسی جماعت بنانے کا کریڈٹ پی ڈی ایم کو ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے. پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کے ورکر اور تحریک انصاف کو ایک برگر مہذب پڑھی لکھی پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنا دیا ہے جو ریزسٹنس کی علامت بن گئی ہے. سو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے. باقی پورا خطاب جو تھا ناظرین عمران خان صاحب کا وہ آپ کے اور میرے مقدر کا نوحہ ہے. بڑی شرمندگی سے مجھے یہ دکھ کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا کوئی بندہ نہیں اس کا ذمہ دار مل رہا. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا کوئی بندہ اس کا ذمہ دار نہیں مل رہا. ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا کیس لڑنے کے لیے وکیل نہیں مل رہے، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا بھی. مل ہی نہیں رہا کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کس کو پکڑیں، کس کا گریبان پکڑیں جا کر، مل ہی نہیں رہا. کون ہے جن کی وجہ سے ملک بار بار پیچھے چلا جاتا ہے، آگے چلنے لگتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ملتا اس کا. سوال اینڈ میں وہی آتا ہے کہ بھائی وہ خان صاحب کبھی کبھار بیچ میں وہ کچھ لوگ تو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں جی، اسلامی ٹچ دیتے ہیں سیاست کے اندر، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے. کیونکہ خان کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے ناظرین، ہی از ون پرسن. بہت سارے سیاستدان ہوتے ہیں جن کے ملٹیپل رخ ہوتے ہیں، 2-3 چہرے ہیں، فیملی لائف اور ہے، پولیٹیکل لائف اور ہے، انہوں نے ایک وہ اپنے آپ کو ایک ماسک پہننا ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو اور ہیں، گھروں میں اور ہیں، فیک ہوتے ہیں آل دیٹ. لیکن عمران خان جو اسکرین کے اوپر ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو کرکٹ کھیلتے ہیں، جو آپ کا دوست ہوتے ہیں، جو آپ کا بڑا بھائی ہوتے ہیں، جو پاکستانی ہوتے ہیں، جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں، عمران خان وہی اس کا ایک ہی چہرہ ہے، ہر رنگ میں اس کا ایک ہی چہرہ ہے. اب جاتے جاتے وہ اسپیچ اینڈ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ گئے، اور یہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوفہ کے لوگ جانتے تھے امام حسین ٹھیک تھے لیکن یزید کے ڈر سے وہ مدد کو آ نہیں سکے تھے. وہ کہانی جب تک دنیا رہے گی یاد رکھی جائے گی. یزید کے اوپر لعنتیں جب تک دنیا رہے گی پڑتی رہیں گی. سب سے ہماری اسلامی تاریخ کے بڑے سانحات جو ہیں، سب سے بڑے سانحات جو ہیں، ان میں اسلامی تاریخ کے سانحات میں سے امام حسین کی شہادت ہے. لیکن ان لوگوں کو آپ کیسے دیکھیں گے جو نہیں نکلے تھے، جو وقت کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکے تھے. اپنی تقدیر آپ کو خود سے بدلنی پڑے گی. ٹھیک ہے غلط ہے یہ آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا. میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ایسے ایک پوائنٹ کے اوپر، بکاز جب ایک جملہ میں نے وہ بیٹھے بیٹھے میں اسپیچ سنتے میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو ہمارا نوحہ ہے، یہ تو پاکستانی قوم کا نوحہ ہے جو عمران خان روز پڑھتا ہے. یہ قوم پھر بھی نہیں جاگتی. نہ جاگیے، آپ کی مرضی ہے. لیکن جو لوگ جاگ گئے ہوئے ہیں دے آر گڈ انف، اور وہ اتنے کمیٹیڈ ضرور ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی سسٹم بدل کر رکھ دیں گے کہ جو بیچارے ابھی تک سو رہے ہیں. خیر اگر اس سے آگے تھوڑا سا چلے تو سعد رضوی صاحب نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے. ٹی ایل پی کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے رہے، دو کہ میں تو کہتا ہوں کہ ویٹ کیا کرے تنقید کرنے سے پہلے. لیکن ٹی ایل پی کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے رہے کہ بھائی صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، بی ٹیم ہے ان کی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کہتے رہے 10 روپے پیٹرول بڑھے گا تو ہم یہ کر دیں گے. اب تو پیٹرول 50 روپے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، تو 70 روپے سے اوپر چڑھ گیا. سعد رضوی رو رہے ہیں آل دیٹ. سو فائنلی سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر یا اپنی پارٹی کے پریشر کے اوپر یا اپنی گٹ فیلنگ کے اوپر، اپنی سیاسی بصیرت کے اوپر، آج سعد رضوی صاحب نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی لاہور کے اندر، جو آبویسلی آپ کو میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نہیں ملی ہوگی.
تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 72 گھنٹے کا ٹائم ہے، 72 گھنٹے کے اندر جو 22 روپے ابھی آپ نے ریسنٹلی پیٹرول بڑھایا ہے وہ قیمت واپس لیں، اگر آپ نہیں لیتے تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہوگا کہ جس کے لیے تحریک لبیک پاکستان پہچانی جاتی ہے، مطلب لانگ مارچ، جلسے، جلوس اینڈ آل دیٹ، جلاؤ گھراؤ ایوری تھنگ، وہ ہوگا۔ آخری والا جملہ میرا بے شک بھول جائیے گا، جلاؤ گھراؤ والا بس بھول جائیے گا، جلسے جلوس جمہوری حق ہے لیکن اس سے آگے زیادتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 72 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ تو بہت نا امید ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹی ایل پی والے صرف ہمیں بڑکے مار رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے ایک چیز کے اوپر قائل ہوں، میں ہمیشہ سے ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل سچویشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل سچویشن کا اینڈ دیکھنے کے لیے ویٹ کیا کریں کہ جب کوئی ایک لیڈر، جب کوئی سیاسی جماعت کوئی نریٹو یا کوئی سٹینڈ یا کوئی پوائنٹ لیتی ہے تو اس کو کم از کم اس کا اینڈ پوائنٹ آنے دیں، اس کے بعد کرٹیسائز کریں یا اس کے بعد اپریشیٹ کریں۔ تو بہرحال یہ ویکیوم، اور یہ اس ٹائم پہ ویکیوم ہے، سعد رضوی صاحب کو اس ٹائم پہ سپیس مل سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کو تو گرفتاری اور ان کے کیسز اور الیکشن اس طرف لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم نے، لیکن سعد رضوی صاحب کے پاس گولڈن چانس ہے کہ وہ اس کو کیش آؤٹ کر سکے، وہ عوامی آواز بن کر گلی محلے میں جائیں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا جن کی وہ پریس ریلیز آئی ہے، انہوں نے کہا ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو انگیج کریں اپنے احتجاج کے لیے، اپنی پارٹی کے کارکنان کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، خواتین کو انگیج کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ سو یہ پولیٹیکل ویکیوم موجود ہے اس ٹائم پہ، پولیٹیکل ویکیوم اتنی ہیپننگ پولیٹیکل سچویشن کے اندر بھی یہ پولیٹیکل ویکیوم ضرور ہے کہ اس چیز کے اوپر جلسہ جلوس کوئی پارٹی نہیں کرے گی، کیونکہ ساری پارٹیاں تو اقتدار میں، ایک واحد پارٹی تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیچارے وہ اس سچویشن کے اوپر جلسے جلوس اور کوئی پراپرلی آرگنائزڈ پولیٹیکل کیمپین کر سکیں۔ سو اس کا فائدہ سب سے زیادہ اٹھانا چاہیے سعد رضوی صاحب کو، اور آپ کو اپنے داغ دھونے کا موقع ملا ہے۔ سعد رضوی صاحب آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے کارکنان، آپ کے جو ورکرز ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں۔ اختلافات آپ سے بہت سارے ہوں گے، بہت ساری سیاسی جماعتوں سے ہیں، بہت سارے لوگوں سے سیاسی اختلافات ہیں، آپ کے بھی طریقہ کار سے، آپ کے ورکر سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن دس از رائٹ وے۔ اس پہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ پرامن احتجاج وہ آپ کا حق ہے، اور یہ ٹائم بھی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پولیٹیکل مائلیج کہہ لیجیے، کیونکہ آپ پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں پہ الیکشن لڑتے ہیں، اب تو سیاسی پارٹیاں آپ، تو اس کا پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ آپ کو لینا چاہیے، آپ کو یہ کیش کرنا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بڑا بہترین موقع دیا ہے، آئی ایم ایف کی شرطیں شرائطیں، مہنگائی بڑھتی ہوئی، باقی دعا کریں کہ پاکستان کے لیے اللہ پاک بہتری کرے، اور ہمارے لیڈران کو عقل دے، وہ شعور دے کہ پاکستان کو سیدھی راستے پہ لے کے آ سکیں۔ آخر میں آپ سے درخواست یہ کہ کوفہ والے مت بنیے گا۔ مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے، آپ کی اپروچ کیا ہے، آپ کیا کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پاکستان کی اچھا کرنے والے بندے کے خلاف، کہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، اس بندے کے خلاف جائیں یا نہ جائیں، اس کے لیے نہیں نکلیں گے تو بھی آپ کوفی ہیں، کیونکہ اپروچ کا نام ہے نا، کوفیوں کی ایک اپروچ ہے جس کو مثال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسا مت کیجیے گا کہ آپ کو بعد میں ریگریٹ کرنا پڑے کہ یار ہم اس ٹائم کے اوپر یہ کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔